اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انسانوں سے، انسانیت سے کتنا پیار ہے، کتنی محبت ہے کہ اس کو دائمی اور ہمیشہ کے نقصان سے بچانے کے لیے پے در پے نبی، پیغمبر، رسول اللہ تعالیٰ بھیجتے رہے. پھر وہ وقت آیا کہ جب رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، امام الانبیاء، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ پہ چونکہ نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا تو اس کے بعد اگرچہ نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے قیامت تک ہادیین کا سلسلہ شروع کیا، مبلغین کا سلسلہ شروع کیا، علماء کا سلسلہ شروع کیا، اور دین کے جاننے والے اور سمجھنے والوں کا یہ سلسلہ تا قیامت جاری رہے گا. ہر دور میں جب انسانیت دوڑ کر دوزخ کی طرف گئی، دوزخ کے گڑھے کی طرف گئی، اللہ کی نافرمانی کی طرف گئی، بغاوت اور سرکشی کی طرف گئی، دوسرے معنی میں ناکامی کی طرف گئی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی نہ کسی انسان، ایک انسان یا کئی انسانوں کو پیدا فرمایا، ان کو واپس لاؤ، ان کو واپس لاؤ، ان کو واپس لاؤ، ان کو جوڑو، ان کو جگاؤ، ان کو نقصان سمجھاؤ، کسی نہ کسی طرح ان کو دوزخ کی آگ سے بچا لو. اب کتنی محبت ہے، کتنی پیاری چاہت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ کوئی بھی انسان ناکام نہ ہو جائے، کوئی بھی انسان ہمیشہ کا نقصان نہ اٹھا لے. مقام اور مرتبے کا تو یہ عالم ہے کہ ساری مخلوقات کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں اپنی کتاب میں جب کرتے ہیں تو مخلوق کا نام لے کر کرتے. ان فی خلق السماوات والارض، آپ دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا. پہاڑوں کا تذکرہ، زمین کا تذکرہ، آسمانوں کا تذکرہ، سورج کا تذکرہ، چاند کا تذکرہ، ہواؤں کا تذکرہ، دریاؤں کا تذکرہ، صحراؤں کا تذکرہ، پرندوں کا تذکرہ، چرندوں کا تذکرہ، درندوں کا تذکرہ، حشرات کا تذکرہ، نباتات کا تذکرہ، حیوانات کا تذکرہ اور جنات کا تذکرہ، ملائکہ کا تذکرہ، لیکن سب کے تذکرے اس مخلوق کا نام لے کر. والشمس تجری لمستقر لہا، سورج کا تذکرہ فرمایا. والقمر قدرناہ منازل، چاند کا تذکرہ فرمایا. واللیل اذا یغشاہا، رات کا تذکرہ فرمایا. والنہار اذا جلاہا، دن کا تذکرہ فرمایا. ساری کی ساری مخلوقات کا جب ذکر فرمایا کہ میں نے یہ تخلیق کی، میں نے یہ بنائی، تو نام لیا یہ. لیکن قربان جائیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر، جب انسان کے بنانے کی باری آئی تھی، جب انسان کو وجود میں لانے کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا تھا، تو ایسا فرما سکتے تھے اللہ تعالیٰ کہ میں انسان بنانے والا ہوں، میں ایسی مخلوق بنانے والا ہوں جس کا نام انسان ہوگا. انداز یہ نہیں تھا، انداز بدل دیا. کس احترام کے ساتھ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کسی کا احترام تو واجب نہیں، ہم پر واجب ہے، انسانوں پر احترام واجب ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کا، انبیاء کا، صلحاء کا، شہداء کا، فرشتوں کا، صالحین کا، ماں باپ کا، استاذوں کا، سب کا احترام ہم پر لازم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کس انداز سے نام فرشتوں کے سامنے ذکر کر رہے ہیں؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں مخلوق تو پیدا کر رہا ہوں، لیکن یہ کون سی مخلوق آئی ہے کہ آج تک اس جیسی مخلوق آئی نہیں، نہ اس کے بعد قیامت تک کوئی اور مخلوق آئے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جو خلافت کا تاج اللہ نے انسانیت کے سر کے اوپر رکھا ہے وہ کسی دوسری مخلوق کے سر پر نہیں رکھا. نبوت کا تاج، رسالت کا تاج اور خلافت کا تاج
اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کے سر کے اوپر رکھا. جنات میں سے ہادیین، اور ہو سکتا ہے کہ نبی ان کے طرف بھی آئے ہوں، تاریخ اس میں خاموش ہے، لیکن خلافت کا تاج جنات کو بھی نہیں ملا، فرشتوں کو بھی نہیں ملا. اور خلافت بھی کس کی؟ کسی فرشتے کی نہیں، کسی جن کی نہیں، کسی اور مخلوق کی نہیں. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں اپنی دھرتی کے اوپر اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا، اپنا خلیفہ پیدا کرنے لگا. اور تھوڑا سا اظہار جب فرشتوں کی طرف سے خدشہ سا ظاہر ہو گیا کہ یہ خدشہ ہے، اللہ تعالیٰ یہ خدشہ ہے. اللہ کی ذات پہ قربان جائیں کہ انسان کا دفاع بھی، انسانی عظمت کا دفاع، رفت کا دفاع، بلندی کا دفاع، مقام کا دفاع اور انسان کی اعلیٰ صفات کا دفاع بھی اللہ اسی آیت کے اندر خود فرما رہے ہیں. خود فرمایا کہ انی اعلم ما لا تعلمون. تم جس خدشے کا اظہار کر رہے ہو نا، وہ ٹھیک ہے، تمہارا خدشہ ٹھیک ہے، لیکن جو میں جانتا ہوں کہ انسان کیا ہوگا، انسان کن صفات کا حامل ہوگا، انسان کو کیا مرتبہ اور مقام ملے گا، وہ تم نہیں جانتے. جب وجود میں آئے گا تو تمہیں پتہ چلے گا کہ اس کے اندر ایک اتنی خوبصورت لڑی ہوگی، اتنی خوبصورت لڑی ہوگی، اتنے خوبصورت موتی دنیا کی آنکھ نے دیکھے نہیں ہوں گے جتنے خوبصورت آدم سے امام الانبیاء تک اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کر کے ان موتیوں کو اس دنیا کے اندر چمکایا اور ان کی چمک آج تک باقی ہے، قیامت تک باقی رہے گی، ان کا علم باقی ہے. فرمایا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کس انداز سے اس کی تخلیق کا ذکر ہو رہا ہے کہ ساری مخلوقات میں سے کسی ایک مخلوق کے بارے میں بھی یہ انداز نہیں اپنایا گیا. پھر ساری مخلوق میں جب پیدائش کا مرحلہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، مجھے اور آپ کو کیا سمجھایا؟ کن فیکون. میں کہتا ہوں ہو جا تو ہو گیا. سورج کو کہا ہو جا، ہو گیا. چاند ہو جا، ہو گیا. ستارے ہو جا، ہو گئے. آسمان ہو جا، ہو گئے. ذرات ہو جا، ہو گئے. قطرات ہو جا، ہو گئے. پرندے چرندے درند ساری مخلوق ہو جا، ہو گئے. لیکن انسان کی باری جب آئی تو کن فیکون نہیں. وہ بعد کا مرحلہ آیا جب کن استعمال کی. اس وقت کیا استعمال کیا؟ اتنی خوبصورت مثال، اتنی خوبصورت مثال کہ انسان عش کر اٹھے. انسان کے بارے میں فرمایا خلقتہ بیدی، خلقتہ بیدی. میں نے انسان کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا کیا. میں نے انسان کو اپنی قدرت کے ہاتھوں سے پیدا فرمایا. اسی لیے کسی نے کہا نا کہ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. یا کسی نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ بات کی کہ فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان ہی رہنے دو. یعنی میں تو وہ ہوں کہ جس کو فرشتے سجدہ کرتے ہیں. میرا مقام انسانیت فرشتوں سے بالا ہے، ان سے اعلیٰ ہے، ان سے اونچا ہے، ان سے برتر ہے. یہ اللہ نے کیا ہو. انبیاء کا مقام، رسولوں کا مقام،